بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کرونا ڈیزیز کے بعد فرسٹ لیکچر ہے جو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ جو بھی اس کی مین چیزیں ہیں اس حد تک ایکسپلین کر دی جائیں تاکہ یہ جو کوشچن آنسر کی پھر گنجائش نہ رہی. دین اگر کہیں پرابلم رہ جاتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم آئے گا اور اگر کوئی چیز پھر بھی رہ جاتی ہے تو اس کو کریں گے. ابھی سٹارٹ میں دو چیزیں صرف شارٹلی میں ریپیٹ کروں گا. دو مین کویسچن تھے, پھر اس کے آگے ہر ایک کے 3-4 کویسچن بن گئے. ایک تھا سورسز آف لا اور دوسرا تھا کلاسیفیکیشن آف لا. یہاں پہ کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا. کویسچن آتے ہیں اسی طرح سے آتے ہیں اور اسی طرح سے ہی آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. سورسز آف لا میں سورسز کیا ہوتے ہیں؟ سورسز آف لا ذرائع کون سے ہیں, مواخذ کون سے ہیں. تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا بڑی ڈیٹیل میں, سارا پڑھا کہ جی لیجسلیشن ہے, اسٹیچیوٹس جس کو کہتے ہیں آپ, ایگریمنٹس ہیں, کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, وہ پھر پریسیڈنٹس ہیں. ہر ایک کو ہم نے الگ سے بھی ڈسکس کیا اور وہ ایک تو مین کویسچن ہے, پھر وہ الگ سے ہر ایک اپنے 2-3 کویسچن بن جاتے ہیں. اسی طرح کلاسیفیکیشن آف لا, کلاسیفیکیشن آف لا ڈفرینٹ ہے, سورسز آف لا الگ سے ہے. یہ شارٹ سا اس کا بریف ہے. کلاسیفیکیشن آف لا میں کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک 10 کیٹیگری جس کو انہوں نے کلاسیفائی کیا ہوا ہے, جس میں امپیریٹیو لا اور پازیٹیو لا, فزیکل اور سائنٹیفک لا, نیچرل اور مورل لا, کنونشنل لا, کانسٹیٹیوشنل لا, انٹرنیشنل لا, سول لا اینڈ کرمینل لا. تو یہ تھے کلاسیفیکیشن آف لا. یہ 10 پوائنٹ ہے. ابھی اگر یہ کویسچن آ جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دی کلاسیفیکیشن آف لا, تو اس میں یہ سارے کے سارے آپ نے ہر ایک کو 2-3 پیراگراف میں یا جتنا اس میں دیا ہوا ہے سلیبس میں الگ سے بریفلی ایکسپلین کرنا ہے. اس میں کوئی چیز چھوڑنی بھی نہیں ہے اور بہت لینتھی بھی نہیں کرنا, ٹائم ویسٹ نہ ہو. پھر اس میں ایسے بھی آ جاتا ہے کہ ہر ایک کی الگ سے بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ جی واٹ از پازیٹیو لا, پازیٹیو لا تھیوری پہ آپ آ جاتے ہیں. ابھی جو کہ یہ کویسچن اس سے پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے ایز اے فل کویسچن, نیچرل لا تھیوری, ڈیفائن دی ٹرمز نیچرل لا تھیوری اینڈ مین کریکٹرسٹکس. 2018 میں اینول میں یہ کویسچن آیا تھا. اس میں اچھا یہ 3-4 قسم کے اس کویسچن کو مختلف طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ جی ایکسپلین دی امپورٹنٹ فیچرز اینڈ کرٹیسزم. اس کے فیچرز کیا تھے اور اس کے اوپر کرٹیسزم کیا ہوا. کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے جو بھی اسپیکٹس اس میں. یہ 2017 میں آیا تھا یہ جو کرٹیسزم والا ہے. تو اس کو ابھی بریفلی پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیچرل لا, واٹ از نیچرل لا. اس کو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ باقی ہر طرح کے قوانین موجود ہیں, لیجسلیشن ہے, یہ سول لا ہے, یہ کرمنل لا ہے, یہ پازیٹیو لا ہے, یہ مورل, جو بھی جتنی بھی قسم کے لاز ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے بنائے ہوئے ہیں, ہیومنس میڈ لاز. سب کو لیجسلیشن ہے وہ کس نے بنائی؟ اسمبلی نے بنائی. پریسیڈنٹس ہیں کیا ہوتی ہیں؟ جو ججز نے ڈیسیژن لیے اور آگے پھر کورٹس کے لیے وہ بائنڈنگ ہیں یا نہیں ہیں. پریسیڈنٹس ہیں جو بائنڈنگ پریسیڈنٹس ہیں وہ اس کو کورٹس میڈ لا آپ کہہ سکتے ہیں. ایگریمنٹس ہیں وہ کس نے بنائے؟ ہیومن میڈ. 2 پارٹیز ہیں ان کے درمیان میں ایگریمنٹ ہو جائے تو ایگریمنٹ آ گئے. کسٹمز کیا ہوتے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے چلائے آ رہے ہیں سوسائٹی میں, سملرلی ٹریڈیشنز ہیں. بٹ نیچرل لا میڈ بائی دی نیچر, اس کو ہم کسی صورت میں چینج نہیں کر سکتے. اس کے اوپر ابھی بہت کچھ ڈسکس ہوا, اسی کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. یہ اس کے اندر سے جو 2-3 کویسچن بن رہے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے, فرسٹ ٹائم مجھے بھی ایکسپیرینس ہو رہا ہے اس کا. تو یہ آپ کے پاس پروف بھی ہوگا کہ آپ اس کو بار بار دے سکتے ہیں. کلاس میں اگر پڑھا ہے تو بھول جاتا ہے, یا پھر
ذہن دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک پروف بھی ہوگا کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. نیچرل لا کو کچھ مجھے گلاسز بھی لگانے پڑ رہی ہیں. تھیوری کو اس طرح بتایا گیا کہ رول in promoting peace, justice and harmony in society. Role in promoting peace, justice and harmony in society. Society کیا ہے؟ جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں ان کو میں انصاف چاہیے ہوتا ہے, امن چاہیے ہوتا ہے, ہارمونی چاہیے ہوتی ہے in society. And function of natural law is liberating the people from political loyal disasters. یہ جو پولیٹیکل ڈساسٹرز ہوتے ہیں, یہ جو لیجسلیشن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بھی اسمبلی کے قوانین ہیں, لیجسلیشن ہے, اس کے جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے قوانین بنا لیے جاتے ہیں کہ جس میں سے لوگوں کو ڈسٹرب کیا جا سکے. اس میں نیچرل لا جو ہے یہ اس سے ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. یہ انصاف کی طرف, ہارمونی کی طرف اور لوگوں کی آزادی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اس کے میننگز کیا ہے؟ میننگز آف نیچرل لا, a body of law or a specific principle derived from nature and binding upon human beings. Body of law اور اسپیسیفک پرنسپل ایک خاص اصول ہے یا ایک باڈی آف لا اس کو کہہ لیں, ڈیرائیوڈ فرام نیچر, جو کہ نیچر سے آپ کے پاس, نیچر آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. بائنڈنگ اپان ہیومن بینگ, کہ یہ تمام انسانیت پہ یا جو لوگ موجود ہیں, سوسائٹی ہے, وہ اس کو پابند ہوتے ہیں. And in addition or absence of positive law, چاہے پازیٹیو لا یا مین میڈ لاز موجود ہوں یا نہ ہوں, ان ایڈیشن اس کے علاوہ وہ موجود ہیں, اس کے ایڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ایبسنس میں بھی ہو سکتا ہے. جب کوئی اور لا موجود نہیں ہے تو لا آف نیچر جو ہے اس کو آپ فالو کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن میں پڑھ دیتا ہوں, آپ لوگوں نے اس کو دیکھ بھی لینا ہے. ڈیفائن اس کو ایسے کیا گیا ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے, دی پرماننٹ انڈر لائنگ بیسز آف آل لاز اینڈ دی فلاسفرز آف اینشینٹ گریس ویئر دی آئیڈیا آف نیچرل لا اوریجنیٹڈ. ابھی اس میں مین جو بات کی گئی ہے, دی پرماننٹ انڈر لائنگ بیسز آف آل لاز, کیونکہ یہ لا آف نیچر ہے. اس وقت یا کسی بھی وقت میں یا کسی بھی دور میں جتنے بھی قوانین موجود ہوتے ہیں ادر دین نیچرل لا, تو وہ تمام کے تمام ان کا جو اوریجن ہے, جو ان کی بیسز ہے, جو ان کا سٹارٹ ہے, جہاں سے وہ شروع ہوتے ہیں, ان کی ابتدا ہے, وہ نیچرل لا ہی ہے. لا اٹ سیلف, نیچرل لا اٹ سیلف. یہ اس کی امپورٹنس بتائی گئی ہے. تھیوریز آف نیچرل لا ہیو بین امپورٹنٹ پارٹ آف جورسپروڈنس تھرو آؤٹ لیگل ہسٹری. یہاں پہ بات یہ کی گئی ہے کہ جتنی بھی ہماری لیگل ہسٹری ہے, لیگل ہسٹری آف لا, اور ہم نے اس کو پڑھا ہے کہ یہ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے اس کو کہ یہ جاتی ہے جی 753 BC تک, قبل مسیح تک, 753 قبل مسیح تک. جتنی بھی یہ لیگل ہسٹری ہے اس میں جتنے بھی لاز آئے ہیں ان تمام کی جو بیسز ہے وہ دیٹ ہیز بین نیچرل لا. اوکے, نیکسٹ از ایکسپوننٹس. ایکسپوننٹس کیا مراد ہے؟ نظر ثانی کرنا, اوصاف, کوالٹیز. Exponent of natural law philosophy conceive that it is law which is inherent in the nature of man and independent of
conversion, legislation or any other institution devices. इससे क्या मतलब लेते हैं कि nature law philosophy conceive that it is law which is inherent in nature of man. inherent क्या होता है? जो विरासत से चला आ रहा होता है, जो ऊपर से नीचे नस्ल दर नस्ल सदियों से चला आ रहा है. और इसको ये जो लफ्ज़ यूज हुआ है ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशन, लेजिस्लेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल डिवाइसेस. इंडिपेंडेंट ऑफ किसको कहेंगे? इंडिपेंडेंट ऑफ कन्वेंशंस, लेजिस्लेशन और एनी अदर इंस्टीट्यूशनल डिवाइस. कन्वेंशन है, लेजिस्लेशन है, जो हमने पहले स्टार्ट में बात की, स्टैट्यूट्स, एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जितने भी लॉ हैं ये इनसे इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट के मतलब कि ये इनमें से किसी के मातहत नहीं है. और जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी कवानीन हैं वो नेचर लॉ से बने हुए हैं. नेचर लॉ किसी कानून का मोहताज नहीं है. इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दीज लॉज. ओके. अकॉर्डिंग टू कोहन, COHEN, कोहन कानूनदान थे, लेजिस्लेटर थे. It is not actually as enacted in or enforced by the courts, but in fact a way of looking the things with a humanistic approach. वो ये कहते हैं कि ये कोर्ट्स जिस तरीके से इसको कर रही हैं, अपने लाज बना रही हैं या जो कुछ भी है, वे उससे अलग से है. ये मुख्तलिफ है. ये ह्यूमन अप्रोच है. एक आम आदमी का कॉमन सेंस जो होता है वो ह्यूमन अप्रोच होती है, और उसके हिसाब से ये उससे टोटली डिफरेंट है. ओके. मेन एक्सपोनेंट इसके कौन कौन से हैं? अभी यहाँ पे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल लॉ की. कि नेचुरल लॉ तो शुरू से ही है, BC से चला आ रहा है. इसी को सब लोग फॉलो कर रहे थे. इसमें आप ये देख लें कि इसका लॉ ऑफ डिवाइन हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं जब शॉर्टली ब्रीफली हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में पढ़ा था. लॉ ऑफ डिवाइन, अब्दी कवानीन. इसको लॉ ऑफ नेचर को किसी सूरत में चेंज नहीं किया जा सकता. और इसकी बेसिस में अभी इसमें अंबिया इकराम का रोल है, मज़हब का रोल है. जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब में कहीं ना कहीं उनका अपना, क्रिश्चियनिटी का अपना है. उन्होंने एक वक्त में कैनन लॉ को भी लॉ ऑफ नेचर कहा था, लेकिन बाज़ औक़ात वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं. वो ऐसी एक्सट्रीम तक चले गए कि फिर अनफॉर्चुनेटली कैनन लॉ भी नेचर लॉ से आउट हो गया. फॉर एग्जांपल नेचर लॉ में ये कैनन लॉ में ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्रिश्चियनिटी का मजहबी कानून है और वो उसी को आम कवानीन से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं. उसमें एक एग्जांपल ये भी थी कि बादशाह अगर किसी को मार देने का हुक्म दे देता है, उससे रीज़न नहीं पूछा जाएगा, उसका कोई नहीं. तो जब इस तरह की चीज़ें कैनन लॉ में आ गई तो वो फिर लॉ ऑफ नेचर नहीं रहा, वो मैन मेड लॉ बन गया. वो एक फर्द वाहिद का मोहताज हो गया. तो इस तरह ये जो मेन एक्सपोनेंट्स है इसके, उसमें इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर लॉ, उसको डिस्कस किया गया है. इसका जो मेन, क्योंकि ये जो थ्योरिस्ट हैं या ज्यूरिस्ट हैं या जिन लोगों ने रिसर्च वर्क किया हुआ है, इनका आपके सिलेबस में, बुक्स में, गाइड्स में, इवन आप नेट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी इन्हीं का जिक्र मिलेगा. और आप इनको, इनके नाम भी याद रखेंगे, नाम के स्पेलिंग भी याद रखेंगे, और इनकी जो टीचिंग है उसको भी याद रखेंगे. तो वो क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये किसी जगह से उसका जिक्र भी कर सकते हैं. सो ही सेज नेचुरल लॉ थ्योरी रिफ्लेक्ट्स perpetual quest of absolute justice. Thus, it should not be misconceived that natural law has a mere theoretical significance. Its practical value is a historical fact. Practical value जो भी इसकी बनती है, historical fact, ये तारीखी तौर पे एक फैक्ट के तौर पे इसको समझा गया. As it generated a wave of liberations and individuals' freedom and inspired people to revolt against totalitarian
ٹوٹل جو اس میں اوور آل رول، جو جتنے بھی رول ہیں، جتنے بھی اس کے اندر قوانین ہیں، اس کو ٹوٹل طریقے سے یہ اس کو ڈسکس کرتا رہا ہے. کہاں پہ؟ فرانس میں اینڈ جرمنی. اور جرمنی میں دی انٹرنیشنل لا آف اٹس اوریجن ڈیولپڈ اینڈ ویلڈیٹی ٹو دی نیچر آف لا فلاسفی. دی لا آف نیشنز ڈرائیوز اٹس فورس اینڈ اتھارٹی فرام دی نیچر لا. ابھی یہ جو سمجھنے کی بات ہے اس میں، کہ وہ تو ٹوٹل میں نے پڑھ دیا. دی لا آف نیشنز ڈرائیوز اٹس فورس اینڈ اتھارٹی فرام دی نیچرل لا. جتنے بھی اقوام میں جتنی بھی اقوام ہیں اور ان کے جتنے بھی قوانین ہیں، وہ ان کی جو طاقت ہے، جو ان کے اندر اسپرٹ ہے، جو ان کا مین ایم ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ اٹ از نیچرل لا. اوکے. دین ایک اور جورسٹ ہیں ڈاکٹر فریڈ مین. یہ آپ کے سلیبس میں ان کا نام آیا ہوا ہے. وہ اس پہ کچھ اپنا ویو جو دیتے ہیں، میں اس کو بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر فریڈ مین جو ہیں، وہ اس کو شارٹلی آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں. دی گریٹسٹ کنٹریبیوشن آف نیچرل لا تھیوری ٹو دی لیگل سسٹم از اٹس آئیڈیالوجی آف اے یونیورسل آرڈر گورننگ آل مین اینڈ the inalienable rights of the individuals. inalienable rights ایسے مطلق العنان جو کسی کے حقوق ہیں، مکمل حقوق ہیں، کسی قسم کا اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ان کی بات کرتا ہے گورننگ آل مین. یونیورسل آرڈر کیا ہوتا ہے؟ سسٹم از اٹس آئیڈیالوجی آف یونیورسل آرڈر. یونیورسل آرڈر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک ایسا آرڈر ہے جو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے، پوری دنیا میں رائج ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں. یونیورسل آرڈر گورننگ آل مین اینڈ دی انالائیبل رائٹس آف دی انڈیویجولس. اور جو لوگ انڈیویجولس آپ کس کو کہتے ہیں؟ افراد ہیں، فردن سوسائٹی جو بھی ہے، ان کے جتنے بھی آل اوور دی ورلڈ یونیورسل آرڈر، بین الاقوامی قوانین، احکامات جو بھی ہیں، اس میں لا آف نیچر جو ہے اسی کو یہ سپیریئر ہے. چاہے کوئی دوسرا قانون موجود ہو تو یہ اس ایڈیشن اس کے علاوہ ہوگا، نہیں ہے تو یہی اس میں ایگزسٹ کرے گا. نیکسٹ از لیگل تھنکرز. لیگل تھنکرز کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جن کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر فریڈ مین ہے، ہوکس ہے، کچھ اور لوگوں کا آسٹن ہے، سارمن ہے، ان کے نام ہم نے پڑھے. لیگل تھنکرز وہ لوگ جو کام ہی اسی پہ کرتے ہیں اور دانشور ہیں قانون کے. ان کے حساب سے ہیو ایکسپریسڈ ڈائیورجنٹ ویوز ریگارڈنگ دی ایکسٹینٹ آف نیچرل لا. اس میں ہر کے ویوز مختلف ہیں. ابھی تو اسٹارٹ میں آپ درمیان میں دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کچھ نے ایکسیپٹ کیا، یا مختلف اس میں چینجز آئیں، اس کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز تک بھی بات گئی. بٹ کیونکہ یہ اسٹارٹ ہے تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از اے نیچرل لا. اوکے. نیکسٹ از نیچرل لا فلاسفی ڈومینیٹڈ in Greece during 5th BC when it was believed that it is something external to man. External to man کیا ہے؟ کہ جو بھی بنی ہوئی انسان ہے، جو بھی لوگ موجود ہیں، سوسائٹی ہے، اس کے اوپر یہ جو نیچرل لا کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی تھوڑی سی مختلف سی بات کرتے ہیں کہ یہ عام انسان کے بنائے ہوئے قوانین سے ہٹ کے اس سے مختلف ہے. دیٹس وائی اٹ از لا آف نیچر. اس کو لا آف نیچر اسی لیے کہتے ہیں. نیکسٹ اس میں جو پوائنٹ ہے کہ سوفسٹیکیشن، کسی چیز میں جدت، نیا پن، اس کو کسی نئے طریقے سے کرنا، مفروضہ فرض کر کے اس کو کسی اور طریقے سے بحث میں لے کے آنا،
کیونکہ یہ ساری بات چیت جو ہے یہ اس کی بحث میں ہے. جو سوفسٹ ہیں ان کا کیا ویو ہے؟ سوفسٹ کہتے ہیں کہ جی اٹس کالڈ، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اٹ از ایز این آرڈر آف ٹیلنگ وچ ایمبوڈیز ریزن. آرڈر ٹیلنگ، اس کو وضاحت کی جاتی ہے کہ اس میں، وہ اس بھی کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. جیسے ٹیلنگ ہوتی ہے نا کسی چیز کا، وہ دم کا لفظ جب یوز ہوا کرتا ہے، تو اس کو سوفسٹ ہیں وہ اس میں جدت کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یا لا آف نیچر جو ہے یہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے، ایک جگہ سٹاپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ آگے اس میں چینجز بھی آتی ہیں، چلتا رہتا ہے. اوکے، سوکریٹس، پلیٹو اینڈ ارسٹوٹل کون؟ ارسطو، سقراط اور پلیٹو، ریالٹی آف پلیٹو. یہ لوگ جو ہیں، ابھی تھوڑا سا یہاں پہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ یہ 300 سے قبل مسیح میں یہ لوگ یونان میں موجود تھے. اولڈ روم آج کل جس کو اٹلی کہتے ہیں، یہاں پہ یہ لوگ موجود تھے. اور اس ٹائم کے حساب سے جو اس وقت سوسائٹی کے چیلنجز تھے، جو اس وقت پرابلمز تھے، جو ان کے سلیوشن تھے، جو اس وقت چیزوں کو ایکسیپٹ کیا گیا، سب سے پہلے کسٹمز آئے اور باقی جو مین میڈ لاز تھے بنے، تو انہوں نے بھی جو لا آف نیچر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. لا آف نیچر سے ابھی اس میں تھوڑا سا یہ اور وضاحت میں کر دیتا ہوں. 19ویں صدی، 19th سینچری اینڈ 20th سینچری میں یہ جو لا آف نیچر ہے اس کو انہوں نے تھوڑا سا چینج بھی اس میں ڈال دی کہ اس کو چینج ہونا چاہیے. جتنا بھی ابھی تک یہ ہو چکا ہے، یہ اس کو یہ ایک جگہ پہ اسٹل نہیں ہوگا، یہ اسٹیٹک نہیں ہوگا، کیونکہ سوسائٹی کو پرابلم زیادہ آنے شروع ہو گئے، چیلنجز نئے آ گئے، نئی ریکوائرمنٹس آ گئیں. اسلام میں لا آف نیچر کو ہی مانا جاتا ہے. ابھی ہمارے جتنا بھی مذہبی قوانین ہیں ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن سے لیتے ہیں، حدیث سے لیتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسی کو وضاحت کے ساتھ فرما دیتے ہیں. ابھی یہ لا آف نیچر کیوں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہم ایز اے مسلم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو مانتے ہیں. ابھی یہ جتنے بھی قوانین ہیں، لا آف ڈیوائن، یہ مذہبی قوانین ہیں ہمارے، ان میں کہیں کسی جگہ فزیکلی نو بڈی ہیز سین اینی تھنگ. اللہ پہ یقین ہے، تو کیسے یقین ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ اللہ کا کام، اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں کسی نے. قوانین آ گئے، ہم نے مان لیا. ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ابدی قوانین ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہم کسی قسم کی چینج اس میں نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. لا آف نیچر ہے. ہم اس کو کیسے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، موسم ہے، گرمی ہے، سردی ہے، درمیان کے موسم، تو یہ سارے کے سارے ایک نیچر طریقے سے چل سکتے ہیں. ابھی ایک جو ٹائمنگز ہیں، سن سیٹ کی ہیں، سن رائز کی ہیں، مون سائٹنگ کی ہیں، وہ ایک خاص ٹائم پہ ہے. اگر 22 جون کو اس نے 7:15 پہ سورج غروب ہونا ہے تو ہم اس کو 5:15 پہ نہیں کر سکتے. دسمبر میں 5:15 پہ آنا ہے تو ہم اس کو 7:15 پہ نہیں کر سکتے. تو یہ لا آف نیچر ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. جو باقی قوانین ہیں لا آف نیچر سے بنے ہوئے ہیں یا اس سے ہٹ کے جو قوانین بنائے گئے ہیں، ہمارے ایگریمنٹس ہیں یا باقی اس طرح کی چیزیں ہیں، کورٹس کے آرڈرز ہیں، وہ سب اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے جو یہ قانون دان ہیں، یہ کہتے ہیں پرانے کیا نئے کیا، کہ یہ سارے کے سارے لا آف نیچر سے آئے ہیں. ابھی 18 سینچری میں کیا ہوا اور 19 سینچری میں کیا ہوا کہ یہاں پہ آ کے تو جو لیگل تھنکرز تھے انہوں نے کہا جی کہ سوسائٹی کے پرابلمس تو زیادہ ہو گئے ہیں، چیلنجز زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس حساب سے نئے قوانین انہوں نے اس میں پھر اپنے طور پہ بنانا شروع کر دیا. یہ جو ایلیگل قسم کے تھے میرج لاز تھے وہ امریکنس نے انٹروڈیوس کروا دیے، اور کئی قسم کے. لیکن یہ اس کو بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر لا آف نیچر سے ہٹ کے کوئی قانون سازی کی جائے گی، کوئی لا بنایا جائے گا، تو وہ
کہیں نہ کہیں آگے دوبارہ نئے سے اس کو ریوائز کرنا پڑے گا، ختم ہو جائے گا. لا آف نیچر سے ہٹ کے کوئی قانون نہیں بنتا. تھیوری ہے کیا ہے؟ ابھی ایون ہمیں اسلام میں کیا چیلنجز موجود ہیں، ہمیں پرابلمز یہ آ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ایک چیز جو شریعت میں حرام ہے، جس کو ہم نہیں کھا سکتے، حرام ہے. جو بندہ مسلمان نہیں ہے وہ سارا کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. ہو گیا. ابھی جو چیز بندہ کھاتا ہے وہی خون اس کے جسم میں بنتا ہے. کیا ایک غیر مسلم جو حرام چیزیں کھاتا ہے اس کا خون ایک مسلمان کے جسم میں بلڈ ٹرانسفیوژن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لیکن ہو رہا ہے اس کے اوپر، کیونکہ جب دور رسالت تھا یا اس کے بعد خلفائے راشدین تھے، پھر تبع تابعین تھے، ایون جو فقہا ہیں، 4 فقہا ہیں جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں، اس دور میں یہ چیلنجز بھی نہیں تھے، یہ پرابلم بھی نہیں تھے، یہ بیماریاں تو شاید تھیں، اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں تھی. تو کیا کسی کی جان بچانے کے لیے اس کو کسی غیر مذہب کا خون لگ سکتا ہے، کسی کا گردہ لگ سکتا ہے، کوئی اور پیوند کاری کی جا سکتی ہے، آنکھ لگائی جا سکتی ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ نیچرل لا میں ہمیں اس کی چینج چاہیے. اسلام میں اس کا موجود ہے، سولوشن موجود ہے. اجتہاد ہوتا ہے، مجتہد ہیں وہ اکٹھے ہو کے، اس کے الگ سے ایک چیپٹر ہی پورا الگ ہے، اس میں نہیں ہے. وہ آپ پڑھیں گے کہیں اسلامک لا میں، فقہ، اسلامک فقہ میں اس کا پورا سبجیکٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. پرابلمس بھی آئیں گے، کون سا اجتہاد کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کس نے کرنا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. اگر اس کے اوپر کوئی نیا لا آ جاتا ہے تو وہ پھر اسی لا آف نیچر میں ایک نئی چیلنجز کے حساب سے چینج ہے. جو ویسٹرن ہے یا اسپیشلی امریکنز ہیں، امریکنز نے 1920 سے لے کے 1930 تک اس پہ بہت کام کیا کہ جی یہ لا آف نیچر، اس کو کسی نہ کسی جج کے ماتحت ہونا چاہیے. ایون اس میں بھی آگے جا کے آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کا ویوز مختلف ہے. اور یہ سقراط، پلیٹو اینڈ ایرسٹوٹل، یہ جو لوگ ہیں یہ قبل مسیح کے لوگ ہیں. اس دور میں لا کی اتنی زیادہ وسعت نہیں تھی، اتنی زیادہ اس میں ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی، سوسائٹی بھی کمپوز تھی، تھوڑی سی تھی، اتنے زیادہ چیلنجز بھی نہیں تھے کہ نئے قوانین بنانے پڑتے. سو انہوں نے اس پہ اپنا یہ ویو دیا ہے کہ postulate of reason have a universal force and men are endowed means given with reason irrespective of race or nationality. یہ کہتے ہیں کہ کسی کی ریس یا نیشنلٹی کا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کہ کوئی کہاں کا رہنے والا ہے، کوئی کدھر کا رہنے والا ہے، کوئی یورپ سے ہے، کوئی ایشیا سے ہے، کوئی کس مذہب سے ہے، کوئی کہاں سے ہے. یہ ان کو endowed means they have been given with reason irrespective of race. لوگوں کو یہ ریزن دی گئی ہے، اس ریزن کے ساتھ اختیار دیا گیا کہ irrespective of race and nationality they accept it as natural law. Next is Cicero, CICERO, supported natural law. supported، ابھی یہ دیکھ لیں کہ اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے، تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، پوری طرح سے نہیں کر رہے، پارشلی نہیں کر رہے، کسی حد تک وہ اس کے پوری طرح ان کی فیور میں نہیں ہے. بٹ Cicero supported natural law since it is the creation of reason of the intelligent man who stands highest in creation by virtue of his faculty of reasoning. اسی میں یہ کسی حد تک آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ نیچرل لا، لا آف نیچر، ٹھیک ہے، یہ قانون فطرت ہے، یہ اصول قدرت ہے جو اس کے اندر پازیٹیو طریقے سے، اور جتنے بھی لاز ہیں اگر کامن سینس اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو دیٹ از اے گڈ لا، اور اگر کامن سینس ایکسیپٹ نہیں کرتا تو دیٹ از بیڈ لا، چاہے وہ ایگزسٹ کرے، چینج ہو یا چلتا رہے. سو نیکسٹ از اینشینٹ سوسائٹیز، پرانی سوسائٹیز، اولڈ قدیم اینشینٹ سوسائٹیز. نیچرل لا واز بلیوڈ ٹو ہیو اے ڈیوائن اوریجن، قدرت کی طرف سے، اب اللہ کی طرف سے
come from the heavens, divine origin. During the medieval period, it had a religious and supernatural basis, but in modern times it has a strong political and legal mooring. اس زمانے میں اس کو ٹوٹلی اسپرچول سمجھا جاتا تھا, عقیدے کا حصہ سمجھا جاتا تھا. جیسے ہم مسلمان ہیں تو آج بھی ہمارے عقائد ہیں, ہم اسی کے اوپر اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ہٹ کے ہم کچھ نہیں کرتے جو ہمارا عقیدہ ہے ایز مسلم. تو پرانے زمانے کے لوگ ابھی BC میں قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ کے سے پہلے تو کسی پیغمبر کو فالو نہیں کیا جاتا تھا. اسٹل دیر یوز ٹو بی سینٹس, کوئی نہ کوئی مذہبی روحانی پیشوا ہوا کرتے تھے کہ جن کو یہ لوگ تسلیم کرتے تھے. ایون ابھی بھی یہ جو بدھ مذہب ہے, مہاتما بدھ, یہ 500 BC شاید کچھ اس طرح کا ہے. تو اس کی جو ٹیچنگ ہے آج بھی یہ جاپنیز اور تھائی لینڈ اور یہ کسی حد تک برما کے علاقے میں وہ لوگ ان کو مانتے ہیں, ان کے ایمان کا حصہ ہے اور وہ اسی کو ابھی بھی فالو کرتے ہیں. اور یہ لوگ قبل مسیح کی ٹائم سے ہی آ رہے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے پاس چائنیز جو ہیں وہ جاپنیز, یہ کچھ ایریاز میں مردان سے آگے کے توحبات کے علاقے یہاں پہ فنڈس دیتے ہیں جہاں پہ گوتم بدھ کے کچھ پرانے چیزیں وہاں سے نکلیں, کچھ اس زمانے کی کنسٹرکشن سے چھتیں کوئی بغیر, کچھ دیواریں, کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو وہ ابھی بھی اس مذہب کو مانتے ہیں, قبل مسیح کے لوگ مانتے ہیں. کرسچینٹی کے میں لوگ جو فالوورس ہیں یہ ہمارے پاس گرجا گھروں میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی ابھی بھی اپنے مذہب کے حساب سے فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہندو ہیں, سکھ ہیں, یہودی ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ جو عقائد ہیں ان کو آج بھی تسلیم کیا جا رہا ہے. اوکے, This has been rightly pointed out by Lord Lloyd, LLOYD. وہ اس پہ کیا کہتا ہے کہ law has been devised as a mere law of self-preservation or a law restraining people to certain behavior. It has found expression in modern legal systems in the form of socio-economic justice. یہ بات ہے کہ ابھی بھی اس کو سوشل جسٹس اور اقتصادی جسٹس, سوشو اکنامک معاشرتی اور اقتصادی جو انصاف ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں کسی بھی صورت میں. یہ کون اس کو سپورٹ کر رہا ہے جی؟ لارڈ لیلوائڈ, لیگل تھنکر. اوکے, he says کہ the entire human rights philosophy is an outcome of the growing importance of the principles of natural justice. جتنے بھی ہیومن رائٹس ہیں, all human rights philosophy, بنیادی حقوق, انسان کے بنیادی حقوق, اس کی جو فلسفی, اس کا جتنا بھی تھیوری ہے, جتنا بھی اس کا نالج ہے, از آؤٹ کم آف دی گروئنگ امپورٹینس آف دی پرنسپلز آف نیچرل جسٹس, کہ یہ نیچرل جسٹس کے اصولوں کے ماتحت ہے. دی نیچرل لا تھیوری ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ ٹو سوشل ٹرانسفارمیشن, thus saving the society from stagnation. یہ تھوڑا سا اس سے ہٹ گیا, یہ میں اس کو دوبارہ تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا, اس طرح آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا. جیسے نیچرل لا تھیوری ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ. کیٹلسٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس ایکٹس, نیچرل لا تھیوری ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ مینس کہ یہ نیچرل لا تھیوری جو ہے یہ متحرک کرتی ہے, ایک نیا عمل اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اس کو موو کرتی ہے ٹو سوشل ٹرانسفارمیشن, thus saving the society from stagnation. Stagnation کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی کو saving the society from stagnation, جمود, ایک جگہ پہ رک جانا, سٹاپ ہو جانا, ٹوٹلی نو موومنٹ. تو وہ اس کے اندر ایک حرکت پیدا کرتی ہے, ایک اس کو عمل انگیز بنا دیتی ہے, اس کو موو کرتی ہے
سوسائٹی کو کہ وہ بالکل ایک ہی جگہ پہ سٹاپ ہو کے نہ رہ جائیں. سوسائٹی ایک ہی چیز کو فالو کر رہی ہے, تھوڑا سا اس میں عمل انگیزی آنی چاہیے. تو یہ تھوڑا سا نیچرل لا کی جو پرانی تھیوری ہے, یا جو اس کو اس سے پہلے جس سینس میں لیا جا رہا تھا کہ یہ نیچرل لا ہے کہ یہ ایسے ہے ایسے ایسے ہے, جہاں پہ ہے وہاں پہ ہی رکا ہوا ہے, نو, اس کو آگے موو کرنا چاہیے, اس کو موو کر دیتی ہے. اور یہ ویو کس کا ہے جی؟ لارڈ لیلارڈ. میں پھر اس کو دوبارہ دہراتا ہوں. دا نیچرل لا تھیوری ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ. نیچرل لا تھیوری جو ہے یہ ایکٹ ایز اے کیٹلسٹ, ایک اس کو عمل انگیز کر دیتی ہے, اس کو متحرک کر دیتی ہے ٹو سوشل ٹرانسفارمیشن. ٹرانسفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو کسی طریقے سے, نئے طریقے سے اس کو موو کرنا. ایک جگہ پہ آ گئی, اس کو موو. ابھی یہ جو پہلے میں نے اگزامپل دی ہے, اسلام میں ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہے کہ جی بلڈ دینا ہے, ایک بندے کی جان بچانی ہے, گردہ ڈونیٹ کرنا ہے, ایک بندے کی جان بچانی ہے, چاہے وہ ہندو کا ہے, چاہے وہ سکھ کا ہے, چاہے عیسائی کا ہے, چاہے یہودی کا ہے, پارسی اور سوشلسٹ, کمیونسٹ, جو بھی. تو کیا اس کی پرمیشن ہے؟ کیونکہ دور رسالت میں تو ایسا کوئی سچویشن نہیں تھی, اور اس کے بعد بھی نہیں تھی. ایون اورنگزیب عالمگیر تھا, ابھی تک بھی نہیں تھی. ابھی یہ سچویشن سامنے آئی ہے پچھلے کوئی since last few decades. سو اس صورت میں عالم اسلام کے پاس یہ گنجائش ہے کہ مفتی اکٹھے ہو کے اتحاد کر کے اس کو یس کرتے ہیں یا نو کرتے ہیں, پرمیشن کرتے ہیں. ابھی لا آف نیچر کیا کہتا ہے کہ جی جان بچانی ضروری ہے, سوسائٹی کو چلتے رہنا ہے, اس کو. اب تو یہاں پہ آ کے وہ اس جمود کا شکار نہیں ہو رہے کہ جی کیونکہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے تو ہم ایسے نہیں کرتے, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. جب ایک کھانا ہی حرام ہے تو اس بندے کا خون لگانا کس حد تک ہے؟ تو اس کو اس پرابلم سے آگے نکال کے زندگی بچانا زیادہ ضروری ہے. لائف از مور امپورٹنٹ. سو دیٹس وائی انہوں نے پھر اس کو جائز بھی کر دیا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کو آئی ہوپ نیچرل لا تھیوری ایکٹس ایز اے کیٹلسٹ, اس کو متحرک رکھتی ہے ٹو سوشل ٹرانسفارمیشن, جو سوسائٹی کی آگے اس کو ریموو کر. ٹرانسفارمیشن کیا ہے؟ ٹرانسفارمیشن کو ایک دفعہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ ٹرانسفارمر سے جیسے بجلی آتی ہے نا, تو جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اتنی آگے چلی جاتی ہے. تو ایک سارا بنا بنایا سسٹم آ رہا ہے, اس کو آگے موو کرنے کے لیے, اس کو ایک نئی شیپ کے ساتھ موو کرنے کے لیے جو عمل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن. thus saving the society from stagnation. کہ سوسائٹی کو جمود سے بچانا ہے, ایک جگہ اسٹیٹک ہونے سے بچانا ہے, ایک جگہ رک جاتی ہے, اسی لکیر کے فقیر نہیں ہے, بلکہ اس کو آگے موو کرنا ہے. سو یہاں تک تو یہ تھا اس کا ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از نیچرل لا اور اس کی امپورٹنس کیا ہے, اور یہ جو جورسٹ ہیں ان کی آرا جو ہے یا جو کچھ اس کے بارے میں ویوز ہیں ان کے, وہ ہم نے دیکھے ہیں. ابھی اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے واٹ آر دی مین کریکٹرسٹکس آف نیچرل لا. کریکٹرسٹکس آپ کس کو کہتے ہیں؟ کریکٹرسٹکس, خصوصیات. نیچرل لا کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ نیچرل لا خصوصیات میں اس کی خوبیاں بھی آ جاتی ہیں, اس میں کوئی شارٹ کمنگ ہے, کوئی پرابلم ہے, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. سو کریکٹرسٹکس آف نیچرل لا میں جب آپ آتے ہیں تو وہ خصوصیات اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ اس کی خصوصیات کو سمجھ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اس کی کوالٹیز پہ بھی آپ ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ اس کے ایڈوانٹیجز بھی آپ دیکھ لیتے ہیں, اور واٹ آر دی ڈس ایڈوانٹیجز آف نیچرل لا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو چیزیں تھیں میں صرف انہیں پہ رہا ہوں, اور یہ جو درمیان میں ایگزامپلس ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے حوالے سے یا کسی بھی دوسرے حوالے سے, تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ نہیں ہے کہ لکھنے والا چیز جو ہے مین وہ آپ سائڈ پہ کر دیں. آپ اگر ایگزامپل اس میں کوٹ بھی کرتے ہیں آنسر پہ تو وہ کوئی 2-1 لائنوں کی ہونی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں. ٹائم آپ نے اس پہ ویسٹ نہیں کرنا, بلکہ
یہ جو جورسٹ ہیں یا لیگل تھنکرز ہیں یا جن لوگوں کے نام ہیں یہ پہلے بھی آپ تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ چکے ہیں. میں ڈیٹیل میں اس لیے جا رہا ہوں اٹس مور امپورٹنٹ. آپ بار بار اس کو ریوائز کر کے ان کے نام دیکھ سکتے ہیں بک میں. کیا صرف اس میں ہے کہ یہ ٹرمنالوجی ایسی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ آپ اس کو جب سمجھ جاتے ہیں تو پھر ایزی ہو جاتا ہے. آنسر شیٹ میں یا آنسر میں اس کو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ مین امپورٹنٹ چیز جو لکھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ کون سا تھنکر ہے اور اس نے کیا ہے. جیسے لارڈ اس نے یہ لارڈ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو جمود سے بچانا ہے, اس کو متحرک رکھنا ہے, سوسائٹی کو آگے جیسے جیسے چل رہی ہے اس کے پرابلمز آ رہے ہیں ان کے سلوشن آ رہے ہیں. تو وہ جو سلوشنز پہ ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم کس کو نیچرل لا کا ہی سہارا لیتے ہیں. اوکے, مین کریکٹرسٹکس اس کے کیا ہیں جی. مین کریکٹرسٹکس اس میں آ جاتا ہے چیف characteristic feature of natural law may be briefly stated as it is. First of all is a priori method. A priori, A-P-R-I-O-R-I. A priori method. اچھا یہ دو میتھڈ ہیں, ایک ہے a priori method اور دوسرا ہے empirical اور pastoral اپروچ. یہ دو انہوں نے الگ الگ سے اس کا دیا ہوا ہے. پروری میتھڈ میں یہ کہتا ہے کہ اس کے حساب سے تھنگس اور کنکلوژنس ان ریلیشن ٹو اے سبجیکٹ ایز دے آر وداؤٹ اینی نیڈ اور انکوائری آف آبزرویشن. یہ جو اپریوری میتھڈ ہے یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے نیچرل لا کو اس طریقے سے یہ لیتا ہے کہ جوں کی توں چیزیں جس پوزیشن میں آ رہی ہیں جیسے جیسے چلی آ رہی ہیں اسی طریقے سے ان کو کنٹینیو رہنے دیں. اس میں اور کوئی نئی چینج کی یا نئی اپروچ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ویئر ایز امپیریکل اور پوسٹریل اپروچ یہ کیا کہتے ہیں, یہ ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ دی کازز اینڈ ریزنس ان ریلیشن ٹو سبجیکٹ میٹر. یہ تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں کہ اس کے کازز کیا ہیں, ریزنس کیا ہیں, اس کو نئے طریقے سے نئی ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ یہ دونوں یاد بھی رکھنے والے ہیں, اپریوری اپروچ اور ایمپیریکل اپروچ. ایمپیریکل اپروچ تو یہ جو اپریوری ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جو کا توں ایز اٹ از اس کو رہنے دیں. دی ادر ون سیز کہ جی اس کے اوپر ریزنس کیا ہیں, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں کہ اس کے کازز کیا ہیں. اس کو صرف اتنا ہی آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں, دیٹ از انف. اچھا یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کی کریکٹرسٹکس خصوصیات سب سے پہلی کون سی ہے, اپریوری میتھڈ. اور اس میتھڈ میں دو چیزیں ہیں. اپریوری میتھڈ میں کیا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں جہاں پہ ہیں ایز اٹ از لیٹ دیم, جیسے ہیں اسی طرح چلنے دیں. ویئر ایز جو امپیریکل اس کی اپروچ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ریزنز یا اس کے کازز ہیں دونوں کو آپ, اب یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ایک اس کی ایز اٹ از کی فیور میں ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کے کازز کو بھی دیکھ لیا جائے, اس کی ریزنز کو بھی دیکھ لیا جائے. تو یہ اس کی ڈفرینس آف اوپینین بے شک ہے. کریکٹرسٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ چیزیں اس کے فیور میں بھی ہوتی ہیں اس کے اگینسٹ بھی ہوتی ہیں. دین اٹس بیسڈ آن moral ideals. moral ideals کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ہے جی it symbolizes physical law of nature based on moral ideals which have universal applicability at all places and times. Okay. It symbolizes physical law of nature. ٹھیک ہے, جو بھی قانون فطرت ہے جو ایگزسٹ کر رہا ہے, فزیکلی ایگزسٹ کر رہا ہے, فزیکلی جو موجود ہے, بیسڈ آن مارل آئیڈیلس وچ ہیو یونیورسل اپلیکیبلٹی ایٹ آل پلیسز اینڈ ٹائمس. یونیورسل اپلیکیبلٹی کیا ہوتی ہے کہ پوری کائنات پہ ایک ہی طرح کا قانون ہے ہر وقت میں اور ہر دور میں, ایٹ آل دی ٹائمس اس کا ضرورت ہے. پھر نیکسٹ از یوزڈ
to defend or maintain status. Used to defend or maintain status. ڈیفینڈ کرنا اور مینٹین کرنا، یہ دو مختلف لفظ ہیں، ان کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. یوز ٹو ڈیفینڈ اور مینٹین اسٹیٹس. ڈیفینڈ اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب اس کے اگینسٹ کوئی نئی چیز آ جائے تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی دس از نیچرل لا، یہی اس کا مین لا ہے اور یہی اس کی امپورٹنس ہے، اس کے ہٹ کے کوئی قانون اس کے اگینسٹ نہیں آ سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے اگینسٹ کوئی نہیں آ جا رہا نو ادر لا، دین مینٹین دی اسٹیٹس جو بھی اس کا اسٹیٹس ہے اس کو مینٹین رکھا جائے، اس کو برقرار رکھا جائے، اور اگر اس کے اگینسٹ کوئی چیز ہٹ کے آ جاتی ہے تو اس کو پھر ڈیفینڈ کیا جائے، اس کے دفاع کیا جائے. اٹ ہیز آفن بین یوزڈ آئیدر ٹو ڈیفینڈ اے چینج اور مینٹین اسٹیٹس کو اکارڈنگ ٹو نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس آف دی ٹائم. اکارڈنگ ٹو نیڈس اینڈ ریکوائرمنٹس آف دی ٹائم، کہ اس کے اسٹیٹس کو نیڈس جو ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹ کچھ تھوڑی سی لو لیول کی ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، نیڈس جو ہیں وہ سخت اس کی جو ضروریات ہیں ان کو کہتے ہیں. میننگ ایک طرح کے ہیں لیکن مفہوم اس کا مختلف ہو جاتا ہے. آل دی ٹائمز، ہر وقت میں اس کا دفاع کیا جائے اور اس کو مینٹین رکھا جائے. اس میں تھوڑا سا کہ پھر آ جاتا ہے، ایگزامپلس دو لوگوں نے دے دیے. لاک، LOCKE، لاک یوزڈ نیچرل لا ایز این انسٹرومینٹل آف چینج. نیچرل لا ایز انسٹرومینٹل آف چینج، کہ جو نیچرل لا ہے یہ اس کا بھی ہوا ہے جی لاک، بک میں دیا ہوا ہے، گائیڈ میں، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے. لاک سیز کہ این انسٹرومنٹ آف چینج، جبکہ دوسرا اس کے ساتھ آ جاتا ہے ہوپس. ہوپس کو پہلے کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، HOPPES. ہوپس سیز دیٹ یوز ٹو مینٹین اسٹیٹس کو ان دی سوسائٹی، کہ سوسائٹی میں جیسا ہے اسی روٹین میں چل رہا ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں آ رہی اور چلنے دیا. یہ جو اس کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ڈیفینڈ اور مینٹین اسٹیٹس کو جیسے جس پوزیشن میں ہے، یہ ہوبز اس کی فیور میں ہے. اور لاکس کہتا ہے کہ اٹ از این انسٹرومنٹ آف چینج، کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو لا آف نیچر ہے اس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں. دین کنسیپٹس آف رول آف لا. رول آف لا یہ بڑا کامن سا لفظ ہے، ہمارے پاس اکثر یوز ہوتا ہے. قانون کی حکمرانی، رول آف لا، قانون کی حکمرانی. اور کنسیپٹس اس کے کیا ہیں؟ رول آف لا کے کنسیپٹس میں یہ اس کی کریکٹرسٹکس میں چھوٹا سا، ادروائز رول آف لا کے کنسیپٹس جائیں تو پوری ایک بک بن جاتی ہے. دی کنسیپٹس آف رول آف لا ان انگلینڈ اینڈ پاکستان اینڈ ڈیو پروسیس ان USA آر اسینشلی بیسڈ آن نیچرل لا فلاسفی. یہاں پہ یہ اس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کر رہا ہے، اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے، ایگزامپل بھی دے رہا ہے کہ رول آف لا جو ہے پاکستان میں بھی ہے، انگلینڈ میں بھی ہے، اور امریکہ میں بھی اس کا پروسیس آف رول آف لا، کہ وہاں پہ اس کا پروسیس ہے، وہ انڈر پروسیس ہے، پاکستان میں موجود ہے، انگلینڈ میں. ابھی پاکستان میں رول آف لا کی ایگزامپل کیا ہے؟ رول آف لا ابھی بہت پرانی بات نہیں، آپ لوگوں کو ٹھیک یاد ہوگا، آپ کے ٹائم کی بات ہے کہ یہ سوئس بینک اکاؤنٹس کا ایک کیس تھا سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ ان کو لیٹر لکھا جائے سوئس بینکس کو ریگارڈنگ دوز اکاؤنٹس، اور وہ تھے آصف علی زرداری صاحب. یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے وہ لیٹر نہیں لکھا کہ جی یہ تو میں ایسے، اور ویسے جو بھی ان کی پولیٹیکل تھنکنگ تھی، پیپلز پارٹی کے تھے وہ بھی. آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں، آصف علی زرداری کے بنائے ہوئے پرائم منسٹر. تو انہوں نے لیٹر نہیں لکھا، سپریم کورٹ نے ان کو بلا لیا کہ جی آپ نے کورٹ کا حکم نہیں مانا، لہٰذا ہم آپ کو جتنی دیر کورٹ میں 32 سیکنڈز کچھ اتنا تھا، یہ ہم آپ کو سزا دیتے ہیں. سپریم کورٹ نے سزا دی کچھ سیکنڈز کی، نہ ان کو کوئی جیل لگ گئے، نہ ہتھکڑی لگی، نہ کچھ ہوا. اور یوسف رضا گیلانی صاحب
پرائم منسٹر کی کرسی سے نیچے آ گئے, MNA بھی نہیں رہے, اسمبلی ان کو چھوڑنا پڑی. تو یہ لا تھا, قانون کی حکمرانی. برطانیہ میں, امریکہ میں اس کی کافی ساری ایگزامپلس موجود ہیں. ٹھیک ہے. سو کنسیپٹ آف رول آف لا جو انگلینڈ میں ہے, پاکستان میں ہے, برطانیہ میں اس کا پروسیس یا عمل ہے. یہ جو پچھلا پرائم منسٹر تھے, ان کے خاتون تھی شاید, تو ان کے اسپیکر پہ ایک ایلیگیشن لگ گیا یونائٹڈ کنگڈم کے اسپیکر پہ کہ جی اس کے جو ایسٹس ہیں بہت زیادہ نہیں تھے. ہمارے پاس ایک عام آدمی کی جتنی پراپرٹی ہے اتنے اس کے ایسٹس تھے کہ جی یہ جو آپ کے ایسٹس ہیں نا, یہ آپ کی جو انکم ہے اس سے ویری نہیں کرتے, کچھ تھوڑے سے زیادہ ہیں, وہ ریزائن کر کے چلا گیا تھا, گھر چلا گیا تھا. سو نیچرل لا از ڈسٹنگوشڈ فرام ادر لاس. ٹھیک ہے. اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ نیچرل لا اٹ از ڈسٹنگوشڈ فرام ادر لاس. انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے. ابھی جو اس وقت ہم نے کیا, نیچرل لا کو ہم نے ڈیفائن کیا, جو اس کی ڈیفینیشن میں تھوڑا بہت ویریشن کے ساتھ چند لوگ تھے ان کو ڈسکس کیا, اور اس کی جتنی کریکٹرسٹکس تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا. ابھی اس کا جو نیکسٹ آپ کا لیکچر ہے اس میں پھر ہم اس کو نیچرل لا ڈسٹنگوش فرام ادر لاس, باقی قوانین سے مختلف کس طرح آتا ہے, اینڈ ڈکلائن آف نیچرل لا تھیوری, یہ پھر تھوڑا سا ڈاؤن کیسے چلا جاتا ہے, اور یہ چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. اسد